الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور شریف جاری و ساری ہے، اور آج ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس مہینے میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یقیناً موسلادھار بارش کے باوجود آپ کا اتنی تعداد کے اندر یہاں پر بیٹھنا اور آپ کا شریک ہونا یہ قابل قدر بھی ہے اور قابل مبارکباد بھی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کا آنا، میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارے رشتے کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے، جئیں بھی تو محبت رسول میں، اور اللہ ہمیں موت بھی عطا فرمائے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ آج جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ میری گفتگو کا موضوع جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کے بارے میں فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، اور کسی ماں نے آپ جیسا جمیل پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ہر عیب سے اللہ عز و جل نے آپ کو پاک پیدا فرمایا، ایسا پیدا فرمایا جیسا کہ آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسن و جمال میں ایک کشش ہوتی ہے، ایک رغبت ہوتی ہے۔ آدمی حسن پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ حسن کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے
کہ ضروری یہ نہیں کہ جس کا حسن ظاہری بہتر ہو اس کا حسن باطنی بھی بہتر ہو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل تھے کہ آپ کا حسن ظاہری بھی بہت کمال کا تھا اور حسن باطنی کا تو کہنا ہی کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، چہرے کی طرف انسان دیکھتا ہے، رشتہ کہیں کرنا ہو تو آدمی پہلے رنگ دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، اس کے بعد کہیں رشتے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے یا بچی کا رنگ کالا ہو تو جلدی سے اس کا رشتہ ہوتا نہیں ہے۔ آدمی جاذب نظر لڑکا یا جاذب نظر لڑکی تلاش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جب کوئی ایسا لڑکا نظر آ جائے یا ایسی لڑکی نظر آ جائے جو خوبصورت یا خوبصورت نظر آنے والی ہو یا آنے والا ہو تو آدمی اس پر دل دے بیٹھتا ہے یا اس سے رشتے کو استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کے حسین و جمیل کو دیکھتا کون ہے؟ انسان دیکھتا ہے۔ ایک خوبصورت کو دنیا کا انسان دیکھتا ہے، لیکن قربان جائیے میرے آقا ایسے خوبصورت، ایسے حسن و جمال کے پیکر تھے کہ انہیں مخلوق صرف نہیں دیکھتی تھی، میرا خود خالق بھی انہیں دیکھ رہا ہے۔ بلکہ جب قسم یاد کرنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم یاد کری اور یاد فرما کر فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، بے شک آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم تک رہے ہیں۔ محبوب چہرہ آپ کا ہے، تک آپ کا خدا رہا ہے۔ کتنے حسین و جمیل ہوں گے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ مولا خود حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی کشش کا اندازہ آپ اس سے لگائیں اور چہرے کے مقام کا اندازہ اس سے لگائیں۔ کعبہ اپنی جگہ پر افضل ہے، قرآن اپنی جگہ پر افضل و اعلیٰ ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیارے دیوانوں، اگر کسی شخص نے پوری زندگی کعبے کو دیکھا اور کعبے کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی اس نے تمام کر دی اور کعبہ دیکھتے 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 اس دنیا سے کچھ کر گیا، لیکن اس نے حیات ظاہری میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع نہیں ہوئی، لیکن پوری زندگی اس نے کعبے کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ایک نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے کو کسی نے حیات ظاہری میں ایمان کے ساتھ دیکھ کر ایمان ہی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا تو پوری زندگی کعبہ دیکھنے والا اس جمال مصطفیٰ دیکھنے والے کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا اس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس جنگ کے اندر میرا کوئی صحابی شریک ہو اللہ تعالیٰ اس کے عوض کے اندر اس جنگ کے اندر فتح عطا فرماتا ہے۔ صحابی کے نام اعمال کے اندر جو سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا عمل موجود ہوتا ہے وہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پاک کا دیکھنا، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے دیکھنے کے سلسلے میں اتنے بے چین رہتے، اتنے بے قرار رہتے کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، چہرہ اترا ہوا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تو صحابی سے دریافت فرماتے ہیں کیا بات ہے آج تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ غالباً وہ حضرت ثوبان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
کیا گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا، کیا کوئی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے انسان کو غم دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن چہرہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح اس غم کی عکاسی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آدمی چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ خوش ہے یا غمگین ہے۔ چہرہ انسان کی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ خوش چہرہ صاف نظر آتا ہے، غمگین چہرہ بھی صاف نظر آتا ہے۔ چہرے پر خوشی کی لکیریں بھی ہوتی ہیں اور چہرے پر غم کی لکیریں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کے چہرے کو اترا ہوا دیکھا اور غموں سے نڈھال دیکھا، پوچھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے صحابی یہ تو بتاؤ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور ایک خیال نے مجھے بے چین کر دیا جس کی وجہ سے میرا چہرہ اتر گیا اور میں بے چین ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں بتاؤ وہ کون سا خیال ہے، وہ کون سی سوچ ہے؟ عرض کرتے ہیں سرکار معاملہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آج مان یہ خیال آیا کہ ایک دن ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ظاہری طور پر آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، کل بروز قیامت جنت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے اور جنت میں پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے، لیکن جنت میں اگر آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو ہمارے لمحات کیسے کٹیں گے؟ بس آپ کی جدائی کا تصور اور آپ کے چہرے مبارک کے زیارت سے محرومی کے تصور نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ادھر ایک عاشق رسول دیدار رسول کے لیے تڑپتے ہوئے جب یہ کلمات کہتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق کی اس تڑپ کے اوپر اللہ کو پیار آ جاتا ہے، فوراً جبریل امین کو پروردگار بھیجتا ہے، آیت کریمہ لے کر جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اکبر، قیامت میں اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ پتہ چلا حضور کی محبت میں جو زندگی گزارے، قیامت میں اللہ تعالیٰ حضور کی رفاقت اسے نصیب فرما دے گا۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنے آپ کو اس طریقے سے متمتع کرتے اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارتے کہ رسول رحمت کے دیدار کے بغیر ان کی زندگی ادھوری وہ تصور کرتے، اپنی زندگی کو بالکل بے کیف محسوس کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، بالکل نظر جو ہے وہ حضور سے ہٹائی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ پلک بھی نہیں جھپکتی تھی۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو اس طریقے سے؟ سرکار نے جب پوچھا اور ارشاد فرمایا تو جواب میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور آپ کے چہرے سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، آپ کے چہرے سے متمتع ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دیدار گویا لذت عطا کرتا ہے، سکون عطا کرتا ہے اور اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے۔ کہاں کہاں حضور کا چہرے مبارک کا جلوہ سکون عطا نہیں کرتا؟ موت کے وقت انسان کی روح کے قبض کرنے کا تصور اور اس وقت کے کرب و اضطراب کی کیفیت، قرآن نے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وہ اتنی سخت ترین کیفیت ہوتی ہے جسم سے روح کے نکلنے کے وقت کی کیفیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 360 تلواروں کے وار کسی پر کیے جائیں اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف جسم سے روح کے نکلتے وقت ہوا کرتی ہے، یہ تکلیف۔ لیکن اگر کوئی اس تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ نزع کے وقت کی تکلیف سے اللہ عز و جل اسے بچا لے اور اس کی سکرات آسان ہو جائے، نزع کا وقت آسان ہو جائے، تو
تو آؤ ذرا بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں کہ اے امام ذرا ہمیں کوئی نسخہ عطا فرمائیں جس کی وجہ سے ہماری سکرات آسان ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شاید یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خوشی اس وقت نصیب ہو جائے ہم رخ مصطفیٰ دیکھتے رہیں اور سکرات کا مرحلہ آسانی سے گزرتا چلا جائے۔ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکلیف کا حل ہے، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت کا حل ہے، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غم کا علاج ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم قحط کے زمانے کے اندر جتنا بھی مال خزانے کے اندر موجود تھا، آپ نے سارا مال، سارا آٹا غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، سارا آٹا غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور ابھی قحط کے زمانے کو ختم ہونے میں 3 مہینے اور باقی تھے، 3 مہینے باقی تھے۔ بھوک سے نڈھال انسان اناج نہ ملنے کی بنیاد پر اپنے بھوک کا اضطراب کیسے دور کرتا؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ یوسف علیہ السلام میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا یوسف آپ ایک کام کریں، حجاب ہٹائیں، پردہ ہٹائیں، بھوکوں کو اپنے چہرے کی زیارت کرائیں، آپ کے چہرے کی زیارت سے بھوکوں کی بھوک مٹ جایا کرے گی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم حجاب ہٹاتے ہیں، اور حجاب ہٹانے کی بنیاد پر 3 مہینے تک لوگ دیدار یوسف کر کے اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، مولا علی فرماتے ہیں کہ جانتے ہو میرے نزدیک مصطفیٰ کے دیدار کی پوزیشن کیا ہے؟ مصطفیٰ کا دیدار کھانے پینے اور مجھے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ ہر تکلیف اور ہر غم کا علاج رخ مصطفیٰ کے دیدار کے اندر اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ جب بے چین ہوتے تو حضور کے چہرے مبارک کی زیارت کر لیتے، انہیں سکون مل جاتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے استفادہ کرتے، ان کی پریشانی دور ہو جاتی، غم ہلکا ہو جاتا۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں اور اس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کے چہرے کے اندر اللہ نے اتنی کشش رکھی، اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، مدینہ منورہ میں شور بپا ہوتا ہے، آخری نبی کا دعوے دار مدینے میں حاضر ہو چکا ہے جو یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام بڑے عالم تھے یہودیوں کے، بڑا عبور تھا علم کے اوپر۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ذرا چل کر میں اسے دیکھوں تو صحیح کہ وہ ہیں کیسے، کیا واقعی وہ آخری نبی ہیں، کیا واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں پہنچا، اور جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، جہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ ایسے لگ رہے تھے جیسے چاند، جیسے تارے، اور درمیان میں حضور ایسے لگ رہے تھے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ چہرہ دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دے دی یہ سچے نبی ہیں، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے میں مسلمان ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ پیارے کے چہرے مبارک کی کیفیت آپ ذرا سوچو، آپ ذرا اندازہ لگاؤ، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کے حسن و جمال کا کیا کہنا،
ان کے جیسا حسین و جمیل اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ایسے حسین، ایسے جمیل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کا اضطراب میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کی بے قراری آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے سلسلے میں صحابہ کی تڑپ کیا تھی، صحابہ کی کیفیت کیا تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غزوہ احد کے موقع پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے بارے میں دریافت فرمایا، کہاں ہے سعد، کیسے ہیں؟ صحابہ تلاش میں نکلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تلاش کرنے کے بعد جب دیکھا تو زخموں سے نڈھال حضرت سعد وہاں پر میدان کے اندر موجود ہیں۔ صحابی رسول سے سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر تم سعد کو پالو تو سعد کو میرا سلام کہنا اور سعد سے پوچھنا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو۔ حضرت زید غالباً پہنچتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر حضرت سعد کو پا لیتے ہیں۔ پا لینے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پا لینے کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ زخموں سے نڈھال سعد جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سنتے ہیں تو پورے وجود کے اندر طاقت جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ صحابی حضرت سعد سے پوچھتے ہیں، اے سعد ذرا یہ بتاؤ، میرے آقا نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو۔ سچویشن ہے جانکنی کی، سچویشن ہے روح کے نکلنے کی، سچویشن ہے زخموں سے نڈھال، سچویشن ہے ایسی کہ اب روح پرواز ہوگی کہ کب روح پرواز ہوگی۔ ایسی سچویشن میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے کہتے ہیں حضور سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ حضور نے دریافت فرمایا ہے کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں، تو عرض کر دینا میں اس وقت جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سارے صحابہ کو میرا یہ پیغام دے دو کہ اگر کسی کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کو بال برابر بھی اذیت پہنچی یا تکلیف پہنچی تو تم میں کا کوئی میدان محشر میں اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی زخموں سے نڈھال ایک میدان کے اندر موجود ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار ایک غلام جاں بلب ہے اور حضور کو یاد کر رہا ہے۔ سرکار اٹھتے ہیں اور اپنے اس زخمی صحابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے زخمی صحابی کے قریب پہنچتے ہیں، وہ صحابی پوری طاقت و توانائی کو جمع کر کے حضور کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً آگے بڑھ کر اپنے زخمی صحابی کے سر کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ قربان جائیے اس لمحے پر اور اس صحابی کی قسمت پر جس کے سر کو سرکار نے اپنی گود میں لے لیا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں، لیکن ایسی سچویشن میں وہ صحابی حضور کے چہرے کو تک رہے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں، کسی اور کی طرف توجہ نہیں، بلکہ مصطفیٰ پیارے کے رخ زیبا کو دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں، اور تمنا کیا ہے؟
تمنا یہی ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کرتے میری روح پرواز کر جائے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی روح قبض انصری سے پرواز ہونے کے قریب ہوتی ہے کہ آواز لگاتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور پھر ان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ صحابہ کی تمنا تھی جیتے جی بھی حضور کو دیکھنا، میدان محشر میں بھی حضور کو دیکھنا، جنت میں بھی حضور کی زیارت کی تڑپ اور حضور کی زیارت کی لذت سے بہرور ہونے کی تمنا ان کے دل و دماغ میں تھی۔ بلکہ اب سنیے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، صحابہ نماز میں بھی حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، نماز میں بھی۔ غزوہ بدر کے بعد جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسجد نبوی شریف میں مصلی امامت پر حضور تشریف فرمائے، توجہ چاہوں گا، مصلی امامت پر امام آگے ہوتے ہیں نا، مقتدی پیچھے دائیں بائیں ہوتے ہیں اور کچھ پیچھے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، مقتدی اگر امام کو دیکھنا چاہے تو اس کو اس طرح سے یوں دیکھنا پڑے گا نا۔ نماز حضور نے پڑھا لی، نماز کے اختتام پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں نے حالت نماز میں آپ کو مسکراتے دیکھا۔ اب یہ کب دیکھے ہوں گے؟ حالت نماز میں نے آپ کو مسکراتے دیکھا، حضور کیا جان سکتا ہوں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ دراصل یہ ہے کہ جنگ جو بدر کی ختم ہوئی تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمان کی طرف گئے تو دروازہ بند، دروازے پہ دستک دی انہوں نے آسمان کے دروازے پر، تو پوچھا گیا جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں بدر کے میدان سے آ رہا ہوں۔ جنگ ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، فتح نصیب ہوئی۔ کہا اچھا اجازت لے کر میرے محبوب سے آ رہے ہو یا یوں ہی آ گئے؟ تو جبریل امین نے کہا پروردگار تیرے محبوب سے اجازت لے کر نہیں آیا۔ کہا جاؤ پہلے محبوب سے اجازت لے کر کے آؤ، پھر تمہارے لیے دروازہ کھلے گا۔ تو میں نماز پڑھا رہا تھا، جبریل میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، میری ہنسی نکل گئی، میں مسکرا دی۔ قربان جائیے میرے آقا کی عظمت۔ حالت نماز کے اندر صحابہ حضور کو دیکھتے تھے، حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ اور حضور کے دیکھنے کی پوزیشن کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور فرماتے ہیں، یعنی پیچھے کھڑے رہنے والے کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ حضور فرماتے انی ارا ما لا ترون، انی اسمع ما لا تسمعون، میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں جو سنتا ہوں وہ تم سن نہیں سکتے۔ یہ حضور۔ ایک اور بات عرض کروں حضور کے چہرے کے بارے میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے کچھ کرنے کا وقت، ظاہری طور پر پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا۔ مصلی امامت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی سچویشن دیکھنے کے لیے حالت علالت میں دروازے سے پردے کو ہٹاتے ہیں، حجرہ مبارک سے پردے کو ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر مصلی امامت پر تھے، جیسے ہی چرچراہٹ کی آواز آئی پردے کی، صدیق اکبر نے محسوس کیا کہ سرکار تشریف لا کر مصلی امامت پر تشریف لانا چاہتے، تو صدیق اکبر پیچھے ہونے لگے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم ہی نماز پڑھاؤ۔ وہ آگے بڑھے، لیکن ایسی سچویشن میں صحابہ کا رخ کعبے سے ہٹ کر کعبے کی طرف ہو گیا، سب حضور کی طرف متوجہ ہوئے۔
बुखारी की हदीस है, सहाबी कहते हैं जब हमने हुजूर के चेहरे को देखा तो खुदा की कसम ऐसा लग रहा था जैसे खुला हुआ कुरान हमारे सामने मौजूद हो। कुरान का वर्क हमारे सामने खुला हुआ कुरान। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ज़ैबा की सिचुएशन। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे आला हज़रत क्या खूब कहते हैं, क्या खूब कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। आप गुलाब से तशबीह दें तो गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं ना, गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। मेरे हुजूर का चेहरा ऐसे गुलाब से ज़्यादा चमकता हुआ कि वहाँ कांटों का गुजर ही नहीं है, बल्कि कहते हैं यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं है, कि शमा के अंदर धुआं होता है। मुस्तफ़ा ऐसे हसीन हैं कि वहां धुआं है ही नहीं, इसलिए कि धुएं से तकलीफ होती है और कांटे से तकलीफ होती है। हुजूर का हुस्न ऐसा अजीम हुस्न है कि वहां कांटा है ही नहीं और शमा ऐसी है कि वहां धुआं है ही नहीं। देखने वाले को तकलीफ नहीं, देखने वाले को राहत नसीब होती है। अब आइए आखिरी बात अर्ज़ करते हुए मैं आपके ज़मीर को झिंझोड़ना चाहूँगा, आपकी तबीयत के अंदर कुछ हरारत पैदा करना चाहूँगा। आप ज़रा सोचें, तड़प हुजूर के दीदार की ये बहुत अजीम शय है, और जिसे हुजूर के दीदार की तड़प का जज्बा जिसके अंदर तड़प पैदा हो जाए उसकी रात याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरती है। आइए मैं आपको बताऊं, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुतल्लिक हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर, सुबह जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक के दरवाजे को खोलते तो दहलीज पर सिद्दीक़ अकबर को सरकार पाते कि सिद्दीक़ अकबर दहलीज़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना रुखसार रखकर, रुखसार की बात आई है, आदमी रुखसार करेगा तो यूं ही करके बैठ लेटेगा ना, रुखसार करके बैठा होगा तो दरवाजे पर टिकटिकी बांध कर। अल्लाह अकबर। सरकार दरवाज़ा खोलते, सिद्दीक़ अकबर पर नज़र पड़ती, पूछते अबू बकर क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम आकर यहाँ दरवाजे पर बैठ गए? तो अर्ज़ करते हुजूर बड़ी मुश्किल से जुदाई में रात कटती है, सोचता हूँ सुबह उठ के सबसे पहले देखूँ तो आपके हुस्न व जमाल को देखूँ, आपके रूह ज़ैबा को देखूँ। तो मेरे आला हज़रत इस दीदार की तड़प के अंदर कहते हैं जान दे दो, जान दे दो, वादे दीदार पर नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। और सरकार सैयदी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान ने तो कमाल कर दिया, और किस हद तक उनकी निगाहों में जलवे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाया हुआ था कि कहते हैं फरिश्तों पूछते क्या हो कि किसकी उम्मत हो, फरिश्तों पूछते क्या हो किसकी उम्मत हो, लो देख लो है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो है तस्वीर यार आंखों में। अरे तुम मुझसे पूछते हो मैं किसकी उम्मत हूँ, आओ मेरी आंखों में देख लो, किसी और का हुस्न नहीं, मेरी आंखों में जमाले मुस्तफ़ा महफूज है। ये वही कह सकता है जिसकी निगाहें जलवे यार के अंदर और दीदार मुस्तफ़ा में डूबी हुई हों। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई रात आपको ऐसी याद है जिसमें आप इस तरह से सोए हों, इस तसव्वुर से सोए हों कि मुझे भी हुजूर का दीदार नसीब हो जाए? याद है कोई रात? क्या कभी ऐसी कोशिश की आपने ज़िंदगी में? क्या कभी ये तड़प पैदा हुई जिस रसूल के उम्मती हैं उस रसूल का जलवा हम देख लें? नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या देखने में रात गुजर जाती है, किसको देखने में रात गुजर जाती है, नहीं। सब अपने बारे में बेहतर जानते हैं। एक रात ऐसी भी याद करो, एक रात ऐसी भी गुजारने की कोशिश करो जिस रात मुकम्मल तौर पर अच्छी तरीके से बावुज़ू होकर खुशबू लगाकर दुरूद पढ़ते पढ़ते
اس لالچ میں سو جاؤ کہ جس پر درود پڑھ رہے ہیں وہ خود ہمیں اپنی زیارت سے مشرف فرما دے۔ ایسی رات بھی اپنے لیے، اور یہ مقدس راتیں جو آ رہی ہیں نا، جو راتیں گزر رہی ہیں، ان میں ایسی رات گزارنے کی کوشش کرو۔ اور جانتے ہیں، میں ایک نسخہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تفسیر روح البیان کے مفسر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، قرآن کو دیکھتے رہو، کسی دن صاحب قرآن کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ لیکن جو قوم کیا دیکھ رہی ہے قوم ہی جانتی ہے، کیا دیکھنے میں رات گزرتی ہے یہ قوم ہی جانتی ہے۔ پتہ نہیں رمضان شریف کے بعد قرآن دیکھا بھی ہو کہ نہ دیکھا ہو۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن ہمارا دوست لاسٹ کب تھا، کبھی یہ بھی دیکھو کہ لاسٹ قرآن شریف ہم نے کب کھولا تھا، یہ بھی دیکھو۔ آج ایسے مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی رسول ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہمارے سینے میں بجھنے کے قریب ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے، کل بھی میں نے کہا تھا، اور آج بھی، کل میں نے اندور میں کہا تھا، آج میں آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں، حضور سے ہمارا رشتہ ٹیمپرری نہیں ہے کہ کبھی رشتہ جوڑ لیا کبھی توڑ دیا، نہیں۔ دنیا کے سارے رشتوں سے افضل انسانوں میں رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، سارے رشتے خون کے بھی دم توڑ دیتے ہیں، لیکن حضور کا رشتہ کبھی دم نہیں توڑتا۔ سمجھاتا ہوں، باپ بیٹے کا رشتہ، روح سے جسم پرواز کر گئی باپ کی، باپ کے مال پر بیٹے کا قبضہ ہو گیا، بیوی کا قبضہ ہو گیا، اور قیامت کے دن یہی باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کوئی ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، مجرم قیامت میں تمنا کرے گا کہ میری تکلیف کی جگہ پر میرا بیٹا تکلیف میں ہو اور مجھے اللہ نجات عطا فرمائے۔ باپ بیٹے کا رشتہ قیامت میں کام نہیں آ رہا۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں قیامت میں سب ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہاتھ جھٹک دیں گے، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو ہمیں زمین کے اوپر بھی کام آتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، باپ باپ کا رشتہ قبر کی دہلیز تک، قبر میں بیٹے کو لٹا دیا گیا، باپ واپس چلا گیا، ماں گھر میں روتی رہی، قبر کے اندر کوئی نہیں آ رہا، قبر میں آئے گا تو کون؟ آمنہ کا لال، مدینے کے تاجدار۔ یہ رشتہ وہاں بھی سوال پوچھا جائے گا، ما كنت تقول في حق هذا الرجل، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا رشتہ تھا بتاؤ۔ میدان محشر میں باپ بھاگ رہا ہوگا، ماں بھاگ رہی ہوگی، بیوی بھاگ رہی ہوگی، دوست بھاگ رہے ہوں گے،
لیکن قربان جائیے، اگر سچا پکا کوئی مسلمان ہے اور غلام رسول ہے تو میرے امام کہتے ہیں آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، سب ہاتھ چھوڑ دیں گے، حضور تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہمارا رشتہ حضور سے ٹیمپرری نہیں ہے، پرماننٹ رشتہ ہے۔ اس پرماننٹ رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کرو، اور اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے فاروق اعظم کے فارمولے پر عمل کرو۔ فاروق اعظم کا فارمولہ یہ تھا، بلاتے تھے صحابہ کو، بیٹھو بیٹھو، سب بیٹھتے اور کہتے آؤ پھر سے ہم تجدید وفا کر لیں، پھر سے ہم تجدید ایمان کر لیں، اور اس طرح سے بیٹھ کر پھر ذکر چھڑ جاتا تھا تو کبھی توحید کا، کبھی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طرح سے رشتہ غلامی مصطفیٰ کا اور رشتہ پروردگار کی بندگی کا مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ بیٹھتے ہیں تو گفتگو، گانے، پکچر، گناہ، بدکاریاں، برائیاں، بس یہی ہمارا رشتہ حضور سے جڑتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اس رشتے کو مضبوط کرو، اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ حضور جیسا حسین و جمیل اللہ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ ہر حسن پر تم جان چھڑکتے ہو، جس حسن کی قسم مولا نے یاد فرمائی اس پر بھی اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور وہ حسین و جمیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کس طرح سے دیدار مصطفیٰ کی تڑپ پیدا ہوگی؟ آپ پڑھو حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ پڑھو حضور کی زلف مبارک کیسی تھی، آپ پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کیسے تھی۔ جب آپ پڑھتے چلے جاؤ گے تو ایک دن جلوہ یار نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں سے رشتہ توڑو اور حضور سے اپنے رشتے کو جوڑو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہر پریشانی کے وقت رخ مصطفیٰ ہماری تسلی کا سامان بن کر ہمارے سامنے آ جائے، جیسا کہ نزع کے وقت جو روح کے قبض کرنے کا اور سکرات کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی کیفیت کے بارے میں جیسا کہ حضور نے فرمایا 360 تلوار کے زخم، اس سے بھی سخت ترین تکلیف جو ہے وہ جسم سے روح نکلتے وقت ہوتی ہے، یہ سکرات کا وقت ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ اکبر، موت کی سکرات حق ہے، اور اس کی دعا اس کے سلسلے میں خود حضور فرمایا کرتے اللہم ہون علی سکرات الموت۔ لیکن جب میں بریلی کے تاجدار کو دیکھتا ہوں کہ اے امام عشق و محبت، ذرا یہ تو بتاؤ ہمارا نزع کا وقت آسان کیسے ہو جائے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔